عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو رہا کیا، پولیس نے پھر پکڑ لیا۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے 81 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا۔ باہر آنے پر متعدد کارکنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی وکلا نے دیگر ڈسچارج کارکنوں کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی روک لیا۔ پولیس کی بھاری نفری باہر موجود۔ اگلی بار مسلح ہو کر آئیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی کھلی دھمکی۔ عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا، ہم جب اسلحہ لے کر نکلیں گے پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے، پھر ہم دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ ریاست اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے، عوام تمہیں گھسیٹ کر نکالیں گے تو بنگلہ دیش اور شام بھول جاؤ گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 تاخیر کا شکار، بارش کے باعث ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ بہت ہو گیا، غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر مذاکرات کے لیے تیار، کہا ہم نے مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، وہ ہمارے مطالبات ہیں۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا لازم ہے، مذاکرات شروع ہوں گے تو مطالبات پیش کریں گے۔ حکومت سے پہلے بھی رابطہ قائم ہوا تھا جو ٹوٹ گیا، امید ہے رابطہ پھر قائم ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں جب اعتبار ہو۔ پی ٹی آئی والے کل تک اچھوت سمجھتے تھے، آج مذاکرات کے لیے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ پارٹی اور ان کے سربراہ نے انتشار پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 17 دسمبر کو مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری کا امکان، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے مشترکہ اجلاس 17 دسمبر دن 11 بجے طلب کرنے کا کہا گیا ہے۔ اجلاس میں دینی مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان۔ حکومت اور مولانا کے درمیان مدارس رجسٹریشن معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار، فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹ گئے، بیک ڈور رابطے جاری۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق بھی بات چل رہی ہے، ابھی تاریخ سامنے نہیں آئی۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے صدر مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہیں کرتے تو مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ 26ویں ترمیم کے لیے جے یو آئی کی سپورٹ درکار تھی، اس لیے ساتھ دیا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو نہیں ہوگا۔ اتحاد تنظیمات المدارس دینیا کا 2 روزہ اجلاس 16 اور 17 دسمبر کو ہوگا۔ تنظیمات المدارس کے فیصلوں کا انتظار کیا جائے گا۔ اعتراضات سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، مقصد مدارس کو فیٹف کے حوالے کرنا ہے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کا رد عمل، کہا ایوان صدر کے بابو نے سوسائٹیز ایکٹ پڑھا ہی نہیں، ایکٹ پڑھتے تو اعتراضات اٹھانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ کیا سوسائٹیز ایکٹ کا قیام فنون لطیفہ کے لیے ہے؟ فنون لطیفہ کے ادارے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ عطا تارڑ نے کہا صدر نے بل پر جو اعتراضات لگائے وہ آئینی اور قانونی ہیں، اعتراضات میں فیٹف کا ذکر ہے نہ کوئی تعلق، آئینی معاملات پر سیاست کرنا کسی کے حق میں نہیں۔ مدارس بل عجلت میں پاس ہوا مگر اس وقت کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بل پاس ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ 15 میں سے 10 بورڈز اس بل سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہم نے اس پر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اب اس پر کام ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کی رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ کہتے ہیں اختلاف یہ ہے وزارت تعلیم سے منسلک مدارس سے متعلق منفی قانون سازی نہ ہو۔ مدارس اپنا آڈٹ بھی کرواتے ہیں اور حساب کے لیے بھی کھلے ہیں۔ کسی بھی عالمی قوت کو پاکستان کے نظام میں مداخلت کا حق نہیں۔ اتحاد تنظیمات مدارس کی مشترکہ پریس کانفرنس، صوبائی صدر حسین احمد نے کہا 1954 سے بینک اکاؤنٹس بند ہیں، معاہدے میں اکاؤنٹس کھولنے کی بات ہوئی، حکومت اپنے معاہدے سے خود منحرف ہوئی ہے۔ 16 دسمبر کو اتحاد وفاق المدارس کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر آصف زرداری نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے مولانا 2-4 دن میں ساتھ بیٹھ جائیں گے اور معاملات طے ہو جائیں گے۔ مدارس بل پر علماء کرام کی مختلف تجاویز ہیں، مولانا فضل الرحمان سمیت تمام علماء کرام کو ایک پیج پر لانا ہوگا۔ فیصل واڈا اچھے انٹرٹینر ہیں، تفریح کے لیے ان کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا فیصل واڈا کو جواب،
بولے پتہ نہیں فیصل واڈا نے کس گورنر کی چھٹی کی بات کی، مل کر ڈھونڈ لیں گے کون سا گورنر جا رہا ہے۔ فیصل واڈا بھائی ہیں، انہیں 16 ووٹ دیے ہیں۔ کہا کراچی میں پانی آتا ہے نہ گیس پر بل پھر بھی آ جاتے ہیں۔ جس طرح اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، ڈر ہے چاند پر ہی نہ پہنچ جائے۔ 9 مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا الزام، پی ٹی آئی کے 8 روپوش رہنما اشتہاری قرار۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ پی ایف یو جے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا گرفتاری کے احکامات نام نہاد منتخب حکومت کی آمرانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ گرفتاری کے احکامات فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ ایف آئی اے نے پیکا کے تحت 150 صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات دیے ہیں۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے اشیاء کی قیمتیں جتنی تیزی سے پہلے بڑھ رہی تھی اب ایسا نہیں ہو رہا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے ہر لحاظ سے مواقع ہیں۔ تھر میں پہلے بھی اچھی سرمایہ کاری ہوئی، اب اور زیادہ منصوبے لگیں گے۔ چین سے سرمایہ کار آ کر یہاں کام کر رہے ہیں۔ کراچی کے اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، شہری رول گئے۔ رش کی وجہ سے عبداللہ ہارون روڈ سے زینب مارکیٹ جانے والی سڑک بند۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے خریداروں کی آمد زیادہ ہے۔ ایکسپو سینٹر میں کتب میلے کی وجہ سے بھی ٹریفک جام۔ غریب آباد سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والی شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ۔ راشد منہاس روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہو گیا۔ ملینیم مال سے نیپا جانے والی سڑک پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ بازار گرانا، ہوٹل گرانا کوئی حکمرانی نہیں۔ ہماری عمارتیں گرانی ہیں تو پھر سب کی گریں گی۔ شاہد خاقان عباسی کا مری میں عوامی جرگے سے خطاب۔ کہا مری مال روڈ پر کوئی کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ پنجاب حکومت کے مری ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف جرگے میں 27 دسمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ حکومت نے وکلاء کے تحفظ کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی۔ عدالتیں لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت قائم کی گئی ہیں۔ اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ایڈیشنل سیشن ججز کو اختیار تفویض۔ وزارت قانون اور انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور جماعت کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا کا پاک فوج کو شاندار خراج تحسین۔ پیر سبکت اللہ شاہ راشدی نے اپنے مریدوں سے خطاب میں کہا عوام ثابت قدمی سے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مضبوط اور مستحکم پاکستان سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہم فوج سے ہیں اور فوج ہم سے۔ قومی سلامتی اور استحکام کے لیے مضبوط فوج لازم ہے۔ پیر پگاڑا کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گوانگیو میں انویسٹمنٹ کانفرنس۔ چین اور ہانگ کانگ کے 60 سے زائد کمپنیوں کے حکام کی شرکت۔ چینی کمپنیوں کو پنجاب میں ون ونڈو آپریشن سے سہولت دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیوں کے لیے لینڈ آف اپارچونٹی قرار دے دیا، آپریشن شروع کرنے کی دعوت۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں بنو قابل کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ آئی ٹی کورسز کے لیے ٹیسٹ دینے ہزاروں طلباء طالبات فٹ بال گراؤنڈ پہنچے۔ سی ای او الخدمت نوید علی بیگ نے خطاب میں کہا بنو قابل کا جب آغاز کیا تو کراچی میں 8 کیمپس تھے، آج 55 مراکز قائم ہیں جہاں 28 کورسز کرائے جاتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، آگے مزید پڑھائیں گے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس، محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی گئی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، 3 افراد جاں بحق، نیٹی جیٹی پل پر کار کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ گھگر پاٹک کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے رکشہ تباہ ہو گیا، 1 شخص جاں بحق، 3 افراد شدید زخمی۔
موبائل یا پیسہ نہیں، قیمہ نکالو۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ڈاکوؤں نے 10 کلو قیمہ لوٹ لیا۔ دکاندار کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا، صرف قیمہ لے کر چلتے بنے۔ جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی۔ مواخذے کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد صدر یون کو فرائض سے معطل کر دیا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ کے باہر جشن منانے پہنچ گئی۔ جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا۔ شام میں بشار الاسد دور کے خاتمے کا جشن، ہزاروں شہری دمشق کے امیہ اسکوائر اور تاریخی اموی مسجد میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر آتش بازی بھی کی گئی۔ حمص، ہوا اور ادلب سمیت دیگر شہروں میں بھی عوامی اجتماعات۔ حیات تحریری شام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی اپیل پر جشن منایا گیا۔ روس نے شام سے واپسی شروع کر دی۔ روسی فورسز نے الطاقیہ ایئر بیس سے فوجی ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسا دیے۔ غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اسرائیل پہنچ گئے۔ تل ابیب میں امریکی کونسلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا، کہا نتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے۔ کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا تیسرا روز، کتابوں سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کتب میلہ فیملی ایونٹ بن گیا، بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی کتابیں خریدنے پہنچا۔ گلگت بلتستان میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم۔ استور میں پارہ -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے، کوئٹہ میں درجہ حرارت -6، زیارت القلات میں -5 ریکارڈ ہوا۔ اسلام آباد میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا۔ پشاور میں پارہ 2، لاہور میں 5، کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آل راؤنڈر عماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عامر نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ عامر نے 36 ٹیسٹ، 61 ونڈر، 62 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا اعزاز ہے۔ یہ اگلی نسل کے لیے ذمہ داری سنبھالنے اور پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا صحیح وقت ہے۔